کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کے متعدد صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ان چند صفات میں کچھ یہ ہے کہ اللہ کے ایک ولی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان، اللہ کے ولی کی ایک صفت ایمان ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اللہ کے اولیاء کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ تقوی شعار ہوتے ہیں۔ اگر ہم حضور حافظ ملت کی طرف نظر ڈالیں، اگر اللہ کے ولی حضور حافظ ملت کی طرف نظر ڈالیں تو وہ اللہ کے مقدس ولی حضور حافظ ملت تقوی میں بھی ہمیں بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت ہمیں سیرت میں بھی بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت ہمیں کردار میں بھی بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کی ذات بابرکات ایسی ذات بابرکات ہے کہ اگر ہم علم کی جہت سے دیکھیں تو وہ بھی ممتاز نظر آتے ہیں۔ اگر ہم تقوی کی جہت سے دیکھیں تو ماضی قریب میں بہت بڑے متقی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا کی ذات یاد آ جائے۔ اگر ہم اس اینگل سے بھی حضور حافظ ملت کی شخصیت کو دیکھیں، آپ اگر علماء سے سوال کریں گے جو ان کے شاگرد ہیں یا جنہوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں یا جو ان کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اگر ہم ان سے سوال کریں گے کہ کیا حضور حافظ ملت کو دیکھنے سے اللہ وحدہ لا شریک یاد آتا تھا تو ببانگے تو یہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں حضور حافظ ملت کی ذات ایسی تھی کہ جب کوئی حضور حافظ ملت کو دیکھتا تھا تو حضور حافظ ملت کو دیکھنے سے وحدہ لا شریک کی ذات یاد آ جاتی تھی۔ اسی لیے تو استاد گرامی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہے یہی تیری ولایت کی دلیل یاد آتا تھا خدا دیکھ کے صورت دی۔ حضرات حضور حافظ ملت کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے یوں ہی اتنا عظیم نہیں فرمایا۔ حضرات اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے غلاموں میں انہیں شمار